أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ کی 153 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں ذکر اللہ کا تذکرہ آیا تھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہہ کر کہ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد رکھوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی خدا کو یاد رکھنے کے مفہوم میں شریعت کی پابندی کرنا شامل ہے۔ پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں ضرور یاد رکھوں گا، یعنی تم سے جو وعدے میں نے کیے ہیں وہ پورا کروں گا۔ اصل میں ذکر کہتے ہیں خلق کی جو کیفیت ہے اس کو، لیکن زبان سے جو ظاہر ہوتا ہے، زبان سے جو ذکر ہوتا ہے اس کو بھی ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان قلب کی ترجمان ہوتی ہے، اور اگر قلب میں وہ کیفیت پیدا نہیں بھی ہوئی ہے اور زبان سے ذکر ہو رہا ہے تو کم از کم وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہو سکتا، اس میں بھی فائدہ ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرے ذکر میں رہتا ہے اور اس کی زبان، اس کی ہونٹ ہلتے رہتے ہیں میرے ذکر سے، تو جب تک میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذکر کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کو ذکر اتنا پسند ہے کہ عذاب سے نجات کے لیے ذکر سے اچھا کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ذکر کو انسان معمولی سمجھتا ہے، ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب 22 پارے میں۔ یعنی ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو کثرت سے کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دوسری ساری عبادتیں جو ہیں اس کو کہیں پر بھی کثرت سے کرنے کا حکم نہیں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں ذکر کرتے رہنا ہے، جب بھی انسان کو موقع ملے، وقت ملے، چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے، اس کے بے حد فائدے ہیں۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ کب مجھے اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ آیت پڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم بندے جب ان کو فرش پر انسانوں کے بیچ میں یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں عرش پر فرشتوں کے بیچ میں یاد کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی ذکر کرتے ہیں بندے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو یاد کرتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب بھی اسلامی جنگیں ہوتی تھی، جہاد میں شریک ہوتے تھے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، تو ان کو ایسی ایسی کامیابیاں، عظیم الشان کامیابیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تھے کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ ذکر سے کبھی بھی ان کی زبان خالی نہیں ہوتی تھی بلکہ تر بتر ہوتی تھی۔ تو اس میں ذکر کے تعلق سے کہا گیا تھا، اور اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی، جب کوئی ایسے حالات ہوتے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رجوع ہوتے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، نماز سے مدد لیتے۔ نماز سے مدد لینے کے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے، اور ایک اس میں جو ہے صبر کی بات ہے۔ صبر اصل میں نفس کو روکنے اور قابو میں کرنے کے بارے میں آتا ہے، یعنی نفس کو روکنا اور اس کو قابو میں کرنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں صبر 3 درجے کا ہوتا ہے۔ ایک درجہ تو وہ ہے جس میں انسان کو جو مصائب اور مشکلات اور پریشانیاں اور تکلیفاں جب پیش آتی ہیں تو اس کو سہ لینا صبر ہے، اور اصل صبر یہ ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت ہی جو اس بات پر اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اور اجر کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فوراً اپنے آپ کو قابو میں کر لینا۔ ورنہ رونے پلانے کے بعد چند دنوں کے بعد تو ویسے ہی صبر آ ہی جاتا ہے، کب تک انسان روتا پلاتا رہتا ہے۔ تو اصل صبر یہ ہے، صبر کا اگر فائدہ کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو
فوراً ہی پہلے ہی مرحلے میں ان للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا، یہ کہہ کر یہ سمجھ لینا کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میں اس پر راضی ہوں، یہ پہلا درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ صبر کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت اور فرما برداری کرنے کے سلسلے میں جو تکالیف، جو مشقتیں انسان کو جھیلنا پڑتا ہے، اس سلسلے میں صبر کر لینا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ صبر کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں، جو منہیات جنہیں کہا جاتا ہے، حرام اور ناجائز چیزیں جو ہیں، اس سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روکنے کے سلسلے میں جو تکلیف پیش آتی ہے، اس پر صبر کر لینا، یہ تیسرا درجہ جو ہے سب سے اعلیٰ درجہ ہے صبر کا۔ عام طور پر انسان یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تکلیف پریشانی آ گئی تو اس کو جھیل لینا یہ صبر ہے، وہ بھی صبر ہے، لیکن جو تیسرا درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے صبر کا۔ اس لیے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی انسان کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے، تو اس کو وہ کام کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ احکامات پر عمل کرنا آسان ہے اس کے مقابلے میں، بنسبت اس کے کہ جو ناجائز جو کام کر رہا ہے، حرام جو کام کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو روک لینا یہ بہت مشکل کام ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر جھوٹ بولتا ہے کوئی انسان، جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، بہت برا جو ہے بات ہے اور گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لعنت کی گئی ہے جھوٹ کہنے والوں پر۔ تو اس کے ذریعے سے انسان بہت سے فائدے کما لیتا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ کہے کہ تم جھوٹ مت کہو، جھوٹ مت بولو، تو اس کو بہت تکلیف اور پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اس سے بچنے کے خاطر۔ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بڑے بڑے نقصانات بھی ہو جا سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی اللہ کی خاطر سہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو وہ اگر سہ لیتا ہے تو پھر وہ آخری درجہ ہے صبر کا۔ اس لیے یہ تینوں درجات جس میں ہیں، انہی کو صابرین کا لقب دیا گیا ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب فرمایا ایک مقام پر، بے شک اس کے سوا کچھ نہیں کہ پورا اجر دیں گے اللہ تعالیٰ صابرین کو، اور ان کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ انہیں محشر کے دن پکارا جائے گا، ندا لگائی جائے گی کہ صابرین کہاں پر ہے، کھڑے ہو جائیں، تو اس میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم اب بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنا بڑا درجہ ہے، اندازہ کیجئے کہ اس دن جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، ہر ایک پریشان ہوگا۔ اس وقت صرف صبر کے بدلے میں جو انسان اپنے اوپر تکلیفیں جھیلی تھی اللہ کی خاطر، تو اس کو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی اس وقت اس کی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور دوسری جو نسخہ ہے اس میں نماز کا ہے، بالصبر والصلاح کہا۔ اس نسخے میں دو باتیں بتائی گئی تھی، ایک تو صبر، دوسرا نماز۔ نماز اصل میں ایک بہترین اعلیٰ عبادت ہے اور صبر کا بہترین نمونہ ہے۔ شروع سے آخر تک آپ دیکھیے نماز کے سلسلے میں، نماز کے لیے تو کہا گیا ہے کہ وہ انسان کی ہر ضرورت کو پورا کر دیتی ہے اور اس کی ہر تکلیف اور پریشانی سے اس کو نجات دلا دیتی ہے۔ اس میں یہ اثر ہے، یہ نماز یہ اثر رکھتی ہے۔ اور نماز صبر کا نمونہ کیسا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بندہ اللہ کے ہاں آ کر اللہ اکبر کہہ کر جب کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو اس کے اوپر حلال تھی وہ وقتی طور پر حرام ہو جاتی ہے۔ نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ یعنی طاعت اور عبادت اور بندگی میں ایسا محو اور مگن ہو جانا ہے اس کو کہ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہونا ہے۔ یہ صبر ہے۔ اس کے لیے انسان کو مشقت، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور پھر سارے مکروہات سے بچنا، سنتوں کو پورا کرنا۔ یعنی شروع سے آخر تک نماز میں یہی چیزیں ہیں کہ بندہ صبر سے رہتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے، اور پھر سجدہ میں جاتا ہے۔ تو سجدے میں اندازہ کیجئے کہ کتنا تذلل ہے اور کتنی یعنی انسان ذلیل ہوتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی کے سامنے اگر آپ کو جھک جانا ہے اور زمین پر اپنی پیشانی کو ٹیک دینا ہے تو کیا آپ ٹیکیں گے؟ کسی قیمت پر نہیں ٹیکتے، لیکن اللہ کے سامنے آپ پیشانی کو ٹیک دیتے ہیں، زمین پر اپنی پیشانی کو رگڑتے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو یہ صبر ہے۔ تو
تو صبر کا بہترین اور اعلیٰ نمونہ نماز میں ہے، اس کے بہترین اثرات ہیں۔ لیکن اگر جو ہے نماز ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اثرات ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صحیح طور پر ادا نہیں ہو رہی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت میں، کہ بے شک نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے اور منکرات سے بندے کو روکتی ہے۔ تو اگر کوئی نماز بھی پڑھا ہے لیکن بے حیائی کے کام بھی جاری و ساری ہیں اور منکرات بھی کر رہا ہے اور اس کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ واقعی میں وہ خشوع و خضوع کے ساتھ اور صحیح اہتمام کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ نمازیں ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا تذکرہ کر کے بندے مومن سے کہا ہے کہ تم استعانت اور مدد طلب کرو صبر اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، اور پھر فرما دیا گیا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی فرمان روائے کائنات کی میت اس کو حاصل ہو جائے اور پشت پناہی اس کو مل جائے، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، جو اس کو ہرا سکتی ہے، عاجز کر سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی میت جس کو حاصل ہو جاتی ہے تو کوئی اس کو نہیں پریشان کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صبر کا ذکر قرآن میں 70 مرتبہ آیا ہے، اور اس کی ضرورت اہمیت کا اندازہ انسان کر سکتا ہے کہ صبر کیسی چیز ہے۔ صبر سے بڑے بڑے مشکلات ٹل جاتے ہیں، بڑی بڑی لڑائیاں رک جاتی ہیں۔ انسان کو ذرا سا اگر صبر آ جائے اور عفو درگزر کا معاملہ کر لے، اپنے آپ پر برداشت کر لے کے، تو بہت بڑی بڑی جو آفتیں اور پریشانیاں اور مصائب کا شکار ہونے والا تھا وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین راستہ نکال دیتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، فرما دیا گیا آخری میں کہ بس اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم صبر کر کے کوئی دب کر کام کر رہے ہیں، نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ سمجھ کر صبر کر لینا، اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس صبر کرنے پر اجر دیں گے، کیونکہ اجر کا معاملہ احادیث میں جو ہے صبر کے تعلق سے بھی بعض احادیث یہ ملتی ہیں، روایتیں، کہ حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی بات جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کہ ایک انسان کے ایک پاکٹ میں، ایک جیب میں کچھ پیسے ہیں، کچھ رقم رکھی ہوئی ہیں، سیدھے جانب رکھا تھا، بائیں جانب ڈھونڈنے لگا، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے جب وہ بائیں جانب ڈھونڈا، پیسے نظر نہیں آئے اس کو، جو پریشان ہو گیا، اس کو جو تکلیف پہنچی، وہ تکلیف پر جو ہے صبر کر لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر، پیسے موجود ہیں تو وہ اس پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی۔ تو بڑے بڑے جو تکالیف، جو پریشانیاں، جو اللہ کی خاطر جو بندہ سہ لیتا ہے، شیطان اس کو اکساتا ہے، آ کر یہ کہتا ہے کہ میاں مت کرو ایسے کام، کیوں دب کر معاملہ کر رہے ہو، کیوں دب کر معاہدہ کر رہے ہو، کیوں لوگوں کے سامنے جھکتے ہو، لڑو مارو ان کو بھی، گالیاں دو ان کو، یہ شیطانی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر کر لو مشکلات پر اور پریشانیوں پر، تو پھر ہمارا ساتھ تمہارے ساتھ ہو جائے گا اور تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائے ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم محسوس نہیں کرتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں کہ راہ اللہ میں جو مر جاتے ہیں ان کو شریعت کی اصطلاح میں شہید کہا جاتا ہے۔ شہید کے بہت بڑے درجے ہیں، امتیاز رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں دوسرے مردوں کے مقابلے میں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جو جماعت جہاد اور قتال میں لگی ہوئی ہے، جو اللہ کی راہ میں لڑ رہی ہے، اس کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ جو مر جائے گا، کہ موت کا لفظ اور اس کا تصور انسان کی ہمتوں کو پست کر دیتا ہے، اور جو جذبہ وہ لے کر اٹھا ہے جان فروشی کا، اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دینے کا، تو وہ جذبہ سرد پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، وہ جو مر جاتے ہیں، ان کے تعلق سے یہ تصور رکھو، اور مسلمانوں میں یہ بات معلوم کرو ان کو کہ اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو حیات جاویدہ نصیب ہو جاتا ہے، وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ان کی روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ویسے بھی جو ہے مسلمانوں کا اسلامی عقیدہ تو یہی ہے کہ یہ برزخی حیات ہر ایک کو حاصل ہے، کوئی اس سے خالی نہیں ہے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے صالح ہو، چاہے فاسق ہو۔ درجات الگ الگ ہیں، عام لوگوں کے، عام انسانوں کے درجہ الگ ہیں، اور انبیاء اور شہداء وغیرہ کے، صالحین کے جو ہے درجات الگ الگ ہیں۔
ایسے ہی جو سب سے بڑے درجے کے جو لوگ ہیں، جو برزخی حیات جن کو حاصل ہوتی ہے، سب سے زیادہ انبیاء کرام، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد صالحین، اس کے بعد دیگر عام مسلمان. یہ درجہ بدرجہ ہے برزخی حیات. برزخی حیات ہے ہر انسان کو، اور عذاب اور ثواب یہ ہوتا ہے. اس بات کا عقیدہ اور ایمان ہے مسلمانوں میں کہ یہ برحق ہے. اس طریقے سے جو لوگ اکثر یعنی بعض صالحین بھی اور اولیاء اللہ کے لیے بھی یہ بات روایتوں سے ثابت ہے کہ ان کو بھی شہداء کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ نفس کا جو ہے مجاہدہ کرتے ہوئے ان کو موت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ درجے پر پہنچا دیتے ہیں شہداء کے. اور شہداء کے لیے روایتوں سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، انبیاء کرام اور شہداء کے جسموں کو. لیکن بہت سے صالحین ایسے بھی ہیں جن کے جسموں کو بھی مٹی نہیں کھاتی، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں، صحیح و سالم رکھ دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. اس کے بارے میں بہت سی افراط و تفریط کا شکار ہے امت. کئی ایک ایسے موقع آتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. انشاءاللہ اس پر کل بات ہوگی، اور مزید کیونکہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس آیت میں اس سلسلے میں بھی کچھ بات ہوگی کہ محرم کے مہینے میں جو شہداء کے تعلق سے جو یوم شہادت وغیرہ جو منائی جاتی ہے، اور پھر اس پر جو غم کا مہینہ سمجھ کر انہیں رونا پیٹنا چلانا جو کیا جاتا ہے، وہ سب کہاں تک درست ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.